بسم اللہ الرحمن الرحیم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَأَنَّهُ أَهْلَكَ عَادًا الْأُولَى، اور یہ کہ اسی نے عاد اول قوم ہود کو ہلاک کیا، وَثَمُودَ فَمَا أَبْقَى، اور ثمود کو تو کسی کو باقی نہ چھوڑا۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ آیت نمبر 51 کے الفاظ کے معانی کی طرف توجہ فرمائے۔ پہلا حرف واو یعنی اور، ثمود، قوم ثمود، کہ انشاءاللہ قوم عاد اور قوم ثمود کے بارے میں ان آیات کے بعد تفصیل سے کہ یہ لوگ کون تھے، کن علاقوں میں رہتے تھے، اور ان کی جو اللہ نے ان کو نعمات عطا کی تھی وہ کیا تھی، اور انہوں نے کس طرح ان نعمتوں کی ناشکری کی اللہ کی نافرمانی کر کے، ان دو آیات کو مکمل کرنے کے بعد انشاءاللہ ہم ان کے بارے میں تفصیل کے ساتھ، نسبتاً تفصیل کے ساتھ بیان کریں گے۔ قوم ثمود معروف ہے، قرآن کریم میں کئی مرتبہ کئی صورتوں میں اس قوم کا تذکرہ آیا ہے۔ حضرت صالح کی قوم تھی، اور اس قوم کی طرف اللہ تبارک و تعالی نے جو حضرت صالح کو معجزہ عطا فرمایا وہ ایک اونٹنی تھی، کہ بالآخر انہوں نے اس اونٹنی کو، کہ جس کے بارے میں ان سے کہا گیا تھا کہ اس کو آزاد چھوڑ دو، اسے کوئی تنگ نہ کرے، کوئی اس کو اذیت اور آزار نہ پہنچائے، اس کو جو ان کے پانی پینے کی جگہ تھی، جس دن یہ اونٹنی پانی پیے گی اس دن کوئی دوسرا پانی کے نزدیک نہ آئے، تو بالآخر ان اللہ کے نافرمانوں نے اس اللہ کے معجزے کو، اس اونٹنی کو، اس کی کونچیں کاٹی، اس کی ٹانگیں کاٹ دی اور اس کو قتل کر دیا، اور بالآخر اللہ کے عذاب کا شکار ہوئے۔ اس قوم کے بارے میں سورۃ الفجر میں اس سے پہلے جو گزر چکی ہے کاروان قرآن کے دروس میں، وہاں پر فرمایا تھا کہ کیا تو نے نہیں دیکھا کہ تیرے رب نے عاد کے ساتھ کیا کیا، اور وَثَمُودَ الَّذِينَ جَابُوا الصَّخْرَ بِالْوَادِ، اور وہ ثمود کے جو وادی میں سخت پتھروں کو کاٹ دیا کرتے تھے۔ ان کے پاس اس زمانے میں یہ ٹیکنالوجی تھی، اتنے ان کے پاس ایسا علم تھا، ایسی ٹیکنالوجی تھی کہ یہ اس زمانے میں یہ بڑا سخت کام، پہاڑوں کے پتھروں کو کاٹ کر یہ اپنے گھر وغیرہ بنایا کرتے تھے۔ تو یہاں پر فرمایا کہ وَثَمُودَ، اور اسی نے قوم عاد اول کو ہلاک کیا، اور ثمود کو بھی ان کی ساری طاقت کے باوجود جب اللہ کا عذاب آیا تو اللہ تبارک و تعالی نے قوم ثمود کو بھی ہلاک کر دیا۔ اگلا حرف فا، تو یا پس، یعنی یہ فا کے بعد جو بات آ رہی ہوتی ہے گویا کہ وہ نتیجہ ہوتی ہے فا سے پہلے جس بات کا ذکر کیا گیا ہوتا ہے اس کا، یعنی اس نے قوم عاد کو ہلاک کیا، اس نے قوم ثمود کو ہلاک کیا، نتیجتاً فما ابقا، کسی کو باقی نہ رہنے دیا۔ ما یعنی نہیں، فما پس نہیں، ابقا اس کے بنیادی حروف با، قاف اور یا ہے، اور لفظ بقا باقی رہنا اردو زبان میں بھی استعمال ہوتا ہے۔ فما ابقا، ما کا معنی نہیں ہے، ابقا یعنی اس نے باقی چھوڑا، ما ابقا اس نے باقی نہ چھوڑا۔ ان قوموں میں سے جس نے اللہ تبارک و تعالی کی نافرمانیاں کی تھی ان کو خداوند عالم نے ہلاک کر دیا۔ آیت نمبر 51 کے الفاظ کے معانی تمام ہوئے۔ ان کے ترجمے کی ایک دفعہ پھر تکرار کرتے ہیں۔ وَأَنَّهُ أَهْلَكَ عَادًا الْأُولَى، اور یہ کہ یقیناً اسی نے عاد اول یعنی قوم ہود کو ہلاک کیا، وَثَمُودَ فَمَا أَبْقَى، اور ثمود کو تو نتیجتاً ان قوموں میں سے کسی کو اللہ تبارک و تعالی نے باقی نہ چھوڑا۔ قوم عاد اور قوم ثمود کے بارے میں
انشاءاللہ آئندہ درس میں ہم بیان کریں گے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔